السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اسلامی تربیت کا یہ 16واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بچوں کے پیشاب کے بارے میں کہ آیا اس طریقے سے اسے دھلا جائے گا یا چھینٹے مارے جائیں گے، اس کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کو اٹھا کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ بچے اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں گود میں لے کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کی نماز ہو جاتی ہے، انہیں بچپن سے ہی مسجد لانا اور ان کی اہمیت سمجھنا، ان کی توقیر کرنا اور بڑوں کے احترام کے بارے میں انہیں تعلیم دینا، بڑوں کی عزت کرانا، ان کا احترام کرانا ایک بہترین تربیت ہے۔ بچوں کو مسجد لانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے اور اسے ہمیں قائم رکھنا چاہیے، اس پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بچے مسجد میں آتے ہیں تو انہیں بعض لوگ ڈانٹتے رہتے ہیں کہ باپ کو تو مسجد آنے کی فرصت نہیں ملتی اور تم لوگ چلے آتے ہو، تمہیں نہ بیٹھنے کی تمیز ہے اور نہ ہی صف میں کھڑے ہونے کی تمیز ہے۔ حالانکہ ہمیں ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے اور انہیں حوصلہ دلانا چاہیے، کیونکہ یہی بچے کل جب بڑے ہوں گے تو مسجد سے ہمیشہ جڑے رہیں گے، امام بنیں گے۔ عزیز ساتھیوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کے ساتھ بچے بھی ہوا کرتے تھے، خواہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں یا فرض نماز پڑھ رہے ہوں، تنہا پڑھ رہے ہوں یا آپ امامت کرا رہے ہوں۔ چنانچہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جب کہ آپ نے امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا رکھا تھا، پھر جب آپ سجدہ کرتے تو اسے نیچے رکھ دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بچے اصلاً پاک ہوتے ہیں جب تک کہ ان پہ کوئی ظاہری گندگی وغیرہ کے آثار نظر نہ آئیں۔ ایسے بچوں کو مسجدوں میں لے جانے اور انہیں گود میں لے کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ نیز اس حدیث مبارکہ سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول، آپ کا طریقہ بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت کا ہوا کرتا تھا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے، آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی پیٹھ پر چڑھ گئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آہستہ سے پیچھے سے ان کو پکڑ کر کے آپ نے زمین پر اتارا اور پھر سجدے میں گئے تو دوبارہ وہ بچے پھر آپ کے اوپر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے نماز پوری کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شفقت محبت سے بالکل آپ ممبر سے اتر آتے ہیں اور ان کو اٹھا لیتے ہیں، پھر ممبر پر چڑھے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً سچ کہا ہے، انما اموالکم
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا تو مجھے صبر نہ ہو سکا۔ یہ کہہ کر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے لگے۔ بچوں کو مسجد لے جانے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کہ طویل نماز پڑھوں، یعنی نماز میں قرأت لمبی کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز جب سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کو مشقت نہ ہو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بچے کا رونا سن کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز مختصر کرتے تھے، اس خوف سے کہ اس کی ماں پریشانی میں نہ پڑے۔ ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بچے مسجد میں آئیں اور وہ روتے ہیں یا مسجد کے سامان یا مصحف وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یقین مانو یہی بچے مستقبل کے امام بننے والے ہیں اور نماز اور دینی کاموں میں پیش رہنے والے ہیں۔ انہیں کبھی بھی مسجد آنے سے منع نہ کرو، کیونکہ ان کا خراب ہو جانا اور بے راہ روی اختیار کر لینا اور بری صحبت میں چلا جانا یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ تشویشناک ہے مسجد میں رونے سے اور آواز نکالنے سے اور مسجد کے سامان کو نقصان پہنچانے سے۔ اگر یہ خراب ہو گئے، اگر یہ برباد ہو گئے، ان کا اخلاق برباد ہو گیا اور انہوں نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تو امت اور معاشرہ برباد ہو جائے گا، سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو مسجد لانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں بہترین اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بچے مسجد میں آتے ہیں انہیں اچھے ڈھنگ سے سمجھانے اور ان کی بہترین تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور بچوں کو مسجد لانے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں، جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جو بھی اسالیب یا اسلوب ہو سکتے ہیں، ان تمام طریقوں اور وسائل کو ہمیں اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔